آپ نے سیاست میں کس طرح قدم رکھا؟ کیونکہ آپ کا جو خان باجہ ہے وہ سارا مذہبی ہے، یعنی کہ جو آپ کے ہم نے بھائیوں کی بات کی وہ سارے یعنی کہ کوئی دین کا کام کریں، لیکن آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کسی خاص وجہ تھی؟ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو آپ کی جو رہائی کا عمل تھا وہ اس میں کوئی ڈیل کا نتیجہ تھا۔ اچھا، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی جب آپ جیل میں قید تھے، آپ جیل جو کلاس اے ڈیزرو کرتے تھے، لیکن آپ کو اے کلاس دی گئی نہ بی کلاس دی گئی، عام قیدیوں کی طرح آپ کو رکھا گیا، اور کہا جاتا تھا کہ آپ کے جو پولیس والے تھے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوئے، اور جو وہاں کے قیدی بھی تھے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوئے، تو یہ کیا واقعہ تھا؟ سبسکرائب کریں دھرتی نیوز یوٹیوب چینل، پاس ہی موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں دھرتی کی ہر خبر سے باخبر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان سید زہیب بخاری۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سید حامد سعید کاظمی۔ آپ کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ ایک روحانی، مذہبی، دینی، علمی، ادبی اور سماجی شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کے لاکھوں مریدین اس وقت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کی ماضی کے حوالے سے، تو ماضی میں ان کو کچھ سکینڈلز نے گھیرا، جس کے بعد ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ ایک مذہبی شخصیت ہے، لیکن بعد میں عدالت نے ان کو باعزت بری بھی کیا۔ اگر ہم ان کے والد کی بات کریں تو ان کے والد کو دنیا غزالی زماں کے نام سے بھی جانتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں سید حامد سعید کاظمی صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم احسان الحمد۔ حضرت آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں، مذہبی، دینی، ادبی شخصیت ہیں، لاکھوں مریدین اس وقت آپ کے موجود ہیں، اور آپ کے والد صاحب کو لوگ غزالی زماں کے نام سے بھی یاد کرتی ہے، کیسے دیکھتے ہیں بس؟ یقیناً یہ میرے لیے وہ اعزاز ہے جس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا، اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اپنے دور کا غزالی اور اپنے وقت کا رازی، یہ القاب ان کو ملے، اور یہ القاب ان کے مریدین اور شاگردوں نے نہیں دیا، ورنہ تو عقیدت محبت میں یہ القاب دے دیے جاتے ہیں۔ یہ القاب ان کو حضور مخدوم صدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو یہاں موسیٰ پاک شہید کے سجادہ نشین تھے اس وقت، اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے دادا تھے، انہوں نے، اور انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی گدی ہے کچھوچا شریف، اس کے سجادہ نشین حضرت محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ایک دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے، ساری دنیا میں ان کا اثر ہے۔ تو ان بزرگوں نے یہ بجی قبلہ کے ابتدائی دور میں، جب جامعہ انوار العلوم ملتان کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا، اس وقت یہ القاب دیے تھے۔ تو ان کی نسبت سے لوگ ہم سے بھی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت اور عقیدت کے پیمانے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا کاظمی صاحب، اگر ہم سیاست کی بات کریں، ماضی میں جو آپ کی جو سیاست تھی وہ بڑی خوشگوار سیاست تھی، لیکن آپ گیلانی دور میں آپ کو وفاقی وزیر مذہبی امور بنایا جاتا ہے، اور ایک سکینڈل سامنے آتا ہے، اس سکینڈل میں آپ کو اس میں مرکزی کردار بھی قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اب کے جو ممبر ہیں اعظم سواتی صاحب، وہ آپ پر الزامات لگاتے ہیں۔ اس طرح ٹرائلز جاری رہتے ہیں، جاری رہنے کے بعد 14 سال آپ کو قید کی سزا بھی سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں، چیلنج کرنے کے بعد آپ 6 سے 7 سال قید میں گزارتے ہیں، لیکن اس کے بعد عدالت کا جو فیصلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کو باعزت طور پر بری کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی نام لیا کہ جس شخص نے مجھ پر الزامات کی بوچھاڑ کی، وہ ماشاءاللہ ان کا کردار بھی دنیا جانتی ہے۔ پچھلے دنوں کچھ اور بھی ان کے کارنامے منظر عام پر آئے تھے۔ میں اس طرف نہیں جاتا، ہر ایک کو اپنی اعمال کی خود جواب دہی کرنی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میرے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے اس وقت کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ جسٹس افتخار چودھری صاحب، وہ کچھ اپنے کولیگز کے کہنے کی وجہ سے وہ مجھے ضرور تہہ تیغ لانے پر تلے ہوئے تھے۔ ادھر سے یہ الزامات تھے۔ اچھا، وہ الزامات کا تو بھرم کھل گیا، سامنے آ گیا۔ بلکہ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے اعظم سواتی صاحب کے خلاف ڈیفیمیشن کا، ہتک عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور وہ دعویٰ، جو کیس ہے، وہ فائنل سٹیج پر پہنچ چکا ہے، ڈیسیژن بھی ہو چکا ہے، لیکن وہ فیصلہ بھی محفوظ ہے، اناؤنس نہیں ہوا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ
اس میں کیا فیصلہ جج صاحب نے لکھا ہوگا وہ تو ظاہر ہے جب اناؤنس ہوگا تب پتہ چلے گا. لیکن جب عدالت نے مجھے باعزت بری کر دیا تو اس کے باوجود اگر اعظم سواتی مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر وہ جناب مجھ پر الزام لگانے کے حوالے سے کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا یہ اٹ سیلف توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا؟ مجھ پر یہ الزام لگانا اس کو کچھ سیکٹیرین ایشو بھی سمجھا جاتا ہے، کچھ اعظم سواتی کی ذاتی خواہشات بھی کہ وہ وزارت مذہبی امور پر نظر رکھتے تھے، یہ اس حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے. اور درمیان میں کون کون سے فیکٹرز تھے، میرا خیال ہے کہ وہ گڑے مردے اکھاڑنا اور اب اس کو نئے سرے سے شروع کرنا یہ کہیں آبیل مجھے مار والی بات تو نہیں ہوگی. تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو آپ کی جو رہائی کا عمل تھا وہ اس میں کوئی ڈیل کا نتیجہ تھا، کیونکہ اسی جب آپ کی جو رہائی ہوئی تھی تب ڈاکٹر عاصم کی بھی رہائی ہو گئی تھی، شرجیل میمن کی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو رہائی ہے کیا وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈیل تو اس وقت ہوتی ہے جب یعنی میرے خلاف یہ سب کچھ ہو گیا، اس وقت تو ڈیل نہیں ہوئی. ایف آئی اے میرے خلاف انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اس وقت تو ڈیل نہیں ہوئی. وہ تو حکومت کے اپنے ہاتھ میں تھا نا سارا معاملہ. ایف آئی اے تو حکومت کا ادارہ ہے نا، تو وہاں پر اگر حکومت میری اس طرح جان چھڑانا چاہ رہی ہوتی تو ظاہر ہے کہ ایف آئی اے والوں کو کہا جاتا کہ کاظمی صاحب کو اس میں سے نکال دو، بات ختم ہو جاتی. لیکن وہاں تو کچھ نہیں ہوا. جب عدالت نے مجھے سزا سنا دی اس کے بعد پھر ڈیل کس سے ہوئی ہوگی؟ عدالت سے ہوئی. یہ مجھ پر الزام تو نہیں ہے، یہ تو عدالت پہ الزام ہے کہ بھئی فیصلہ تو عدالت نے دیا، پہلے مجھے سزا سنائی جا چکی. اچھا مجھے جو سزا سنائی تھی وہ فیصلہ دنیا کے کسی عدالت کے اندر آپ بھیج دیجئے، میں تو وہ 80-81 پیجز کا فیصلہ تھا وہ پڑھ کے آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ مجھے سزا سنائی کس طرح ہے. یعنی آپ پورا فیصلہ پڑھ لیں، میرے اوپر کسی الزام کا اس میں ذکر نہیں ہے. یعنی مجھ پر کوئی چیز ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، بس ادھر ادھر کی تمام باتیں جناب وہ فلاں نے یہ کیا جی، فلاں شخص نے یہ کیا جو میرے ساتھ کو ایکیوز تھے ان کے نام لے کے اور ان کے اوپر تو وہ جناب ذکر کر کے آخر میں سزا میں مجھے شامل کر لیا. اچھا نون لیگ کی گورنمنٹ تھی جب آپ جیل میں قید تھے، آپ جیل جو کلاس اے ڈیزرو کرتے تھے لیکن آپ کو اے کلاس دی گئی نہ بی کلاس دی گئی. عام قیدیوں کی طرح آپ کو رکھا گیا اور کہا جاتا کہ آپ کے جو پولیس والے تھے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوئے اور جو وہاں کے قیدی بھی تھے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوئے. تو یہ کیا واقعہ تھا؟ دیکھیے جہاں تک اے کلاس یا بی کلاس کا تعلق ہے وہ تو میں نے بلکہ ریکویسٹ بھی کی کہ جب میں ڈیزرو کرتا ہوں، ویسے تو کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے گریجویشن کی ہوئی ہو تو اس کو بھی بی کلاس ملنی چاہیے. اور میں تو اللہ کے فضل و کرم سے بی اے میں بھی اور ایم اے میں بھی میں نے یونیورسٹی ٹاپ کی تھی، میں تو گولڈ میڈلسٹ تھا یونیورسٹی کا، تو صرف اپنی کوالیفیکیشن کی بیس پر بھی میں یہ ڈیمانڈ کر سکتا تھا. پھر میں ایکس فیڈرل منسٹر تھا، تمام چیزیں سامنے تھیں، لیکن وہ تو نہیں ہوئی. چلیے وہ نہیں دی گئی. مجھے یہ کہا گیا کہ نہیں جی دراصل وہ آپ کو تھریٹس ہیں، آپ کے خلاف یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں، تو اس وجہ سے آپ کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے اور وہ آپ کو اگر وہ کلاس دی گئی تو وہاں پر تو سب کا آنا جانا ہوتا ہے، سب سے میل ملاپ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کو تو میں زیادہ وہ بات نہیں کرتا. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی، وہاں پہ ہوا یہ کہ کچھ پولیس والے وہ آئے مجھے خاص طور پر ملنے کے لیے کہ جی وہ باہر ہماری ڈیوٹی تھی جو آپ سے ملاقاتی آتے ہیں تو جن کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ سینکڑوں لوگ ایک ایک دن میں ملاقات نہیں کر سکتے تھے، تو وہ جو باقی لوگ ہوتے تھے تو وہ جیل کی دیواروں کو بوسہ دے رہے ہوتے تھے اور وہاں پہ آنسو بہا رہے ہوتے تھے اور یہ کر رہے ہوتے تھے. تو ہمیں پھر اشتیاق ہوا کہ بھئی ہم دیکھیں کہ وہ شخص کون ہے جس کے لیے، اور پھر یہ کہ وہ آنے والے کوئی سندھ سے آ رہا ہے، کوئی جناب جنوبی پنجاب سے آ رہا ہے، ہزاروں یا سینکڑوں کلومیٹرز کا سفر طے کر کے آ رہے ہیں، تو وہ اس اشتیاق کی وجہ سے ملنے آتے تھے. جب ملتے تھے تو اللہ ان کے دل میں کچھ اور محبت ڈال دیتا تھا. پھر کوئی ذکر کرتا تھا کہ جناب ہمیں بیعت کر لیں، یہ کر لیں. میں ان کو کہتا تھا بھائی مجھ پر تو کرپشن کا الزام ہے اور وہ بھی حج کے معاملے میں کرپشن کا الزام ہے، تو خدا کا خوف کرو. کہتے تھے نہیں صحیح، وہ یہ عدالتیں جانے اور وہ معاملات جانے. بہرحال یہ میں اس کا بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے اس حالت میں بھی بزرگوں کی طرف سے جو عزت ملی تھی تو اس کا بھرم رکھنے کی توفیق دی
اور وہ یہ تمام واقعات بہت سے ہوئے، وہ بیان کرنا اور پھر اپنی زبان سے بیان کرنا وہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہوتی ہے، وہ اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، اگر ہم آپ کے بچپن کی بات کریں تو آپ نے سیاست میں کس طرح قدم رکھا؟ کیونکہ آپ کا جو خان باجہ ہے وہ سارا مذہبی ہے، یعنی کہ جو آپ کے ہم نے بھائیوں کی بات کی وہ سارے یعنی کہ کوئی دین کا کام کریں، لیکن آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کسی خاص وجہ تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 1948 میں جے یو پی کی بنیاد رکھی تھی، اور جے یو پی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور سب سے پہلے ہمارے نظریات درود و سلام پڑھنے والوں کی نمائندہ جماعت کی حیثیت سے اس نے سن 70 کے الیکشن میں حصہ لیا تھا، اور اس وقت یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اور ریکارڈ پر رہنا چاہیے کہ مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جے یو پی تھی۔ اب ایسی جماعت تو اس کا جس کا پہلا قدم یہ ہو، اس کا اگلا قدم کہاں جانا چاہیے تھا، یہ بھی ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ طاقتیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ یہ کسی ایسے مقام پر پہنچے، انہوں نے پھر اپنے پرپرزے نکال لیے اور یہاں پہ سازشوں کے تانے بانے شروع کر دیے، اور اس میں وہ مولانا شاہ احمد نورانی اور عبدالستار خان نیازی کے درمیان اختلافات کی صورت میں، اور پھر اس سے ایم این ایز وغیرہ کھینچنے کی صورت میں وہ یہاں پہ فساد ڈالا گیا، اور وہ تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو گیا۔ تو لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا 4 جون سن 1986 کو۔ اس سے چند ماہ پہلے اپریل کے مہینے میں یہاں ملتان میں جے یو پی نے ایک بہت بڑا ایک جلسہ کیا، اور اس وقت تو شاہ احمد نورانی اور عبدالستار خان نیازی یہ اکٹھے تھے، تو یہ دونوں شخصیات میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے گھر پہ اور کہا کہ جی ہمیں سیاست کے لیے آپ کا ایک بیٹا چاہیے۔ تو مجھ سے جو بڑے دونوں بھائی تھے وہ اس وقت دونوں گورنمنٹ سروس میں تھے، تو وہ ظاہر ہے کہ رولز کے مطابق وہ پولیٹکس میں نہیں آ سکتے تھے، اور مجھ سے چھوٹے وہ ابھی ایج وائز اس طرح نہیں تھے کہ وہ پولیٹکس میں آ سکتے۔ تو پھر ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے میرا نام رکھا کہ بھئی اس وقت تو جو حالات ہیں ان کے پیش نظر یہ حامد میاں جو ہیں وہ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ تو ابا جی قبلہ نے مجھے اجازت دی کہ آپ سیاسی میدان میں آپ ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں۔ تو اسی وجہ سے ان کے اس فرمان کی وجہ سے میں نے سن 1988 میں پہلی بار پریکٹیکل پولیٹکس میں حصہ لیا الیکشن میں، اور یہاں ملتان سے، اور اس وقت 3,500 ہزار ووٹوں سے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے ہار گیا تھا۔ لیکن وہ اس وقت میں جے یو پی کے پلیٹ فارم پہ تھا، یعنی کوئی نواز شریف صاحب کی طرف سے، آئی جی آئی کی طرف سے، کسی اور پارٹی کی طرف سے سپورٹ نہیں تھی۔ پھر 90 میں جب آئی جی آئی نے میرے مقابلے میں کینڈیڈیٹ وڈرا کیا تو الحمدللہ میں بھاری اکثریت سے یہاں جیتا اللہ کے فضل سے۔ تو یہ سیاست میں اس طرح میں نے آغاز کیا تھا، جس میں نظریات بھی تھے، جس میں جوش اور جذبہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ راستے اب بھی آسان فرمائے میرے لیے۔ آخر میں سید حامد سید کاظمی صاحب اپنے مریدین کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میری دوستوں سے گزارش یہ ہوگی کہ ہم سب اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں، اور مانگنی بھی چاہیے ظاہر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ رحمت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ رحمت کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم ڈپارٹمنٹل سٹور سے 4-6 پیکٹ رحمت کے خرید لائیں، یا کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے تو ہم کہیں کہ یار 10-20 کلو رحمت ذرا ایکسٹرا رکھو کہیں شارٹیج نہ ہو جائے؟ بٹ لفظ تو رحمت کا بولتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ ہم لوگ جو مراد لیتے ہیں، ویسے تو یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، مجھے ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، لیکن عام طور پر جو دیکھا گیا ہے ہم رحمت سے مراد لیتے ہیں تو مال، دولت، زمین، جائیداد، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، گھر والی، اولاد، صحت، عافیت، یہی چیزیں مانگتے ہیں۔ اور جتنی چیزیں مانگی ہیں ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو صرف دنیا تک محدود نہ کریں، اس سے مانگنا ہے تو وہ مانگیں جو اس کی شان کے لائق ہے، اپنی حیثیت کو نہ دیکھیں، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آنی، تو اس سے اس کی رحمت اس طرح مانگیں جس طرح اس نے حکم دیا ہے قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
باقی نظاروں بہت ہی خوبصورت آخر میں دعا بھی بتائی. آپ نے دیکھا کہ سابق وفاقی وزیر سید حامد سعید کاظمی ہمارے ساتھ موجود تھے اور پر جو الزامات لگائے گئے تھے حج اسکینڈلس کو لے کر اور جو کہا جا رہا تھا تاثر دیا جا رہا تھا کہ سب ڈیل کا نتیجہ تھا تو ان کو انہوں نے سراسر مسترد کیا, تردید کیا. حضرت کی تعلیمات پر آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹس باکس آپ کے لیے حاضر. اپنے کمنٹس کا اپنے اس کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ ہمارا چینل دھرتی نیوز کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا. ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں, تب تک اپنے میزبان سید زہیب بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.